قدرت کو اس کے فاعل حقیقی قدرت کے مقابلے میں لاشعی محض اور پیدائش میں ممکن کو معدوم دیکھتے ہیں، اور جوف شوق کی نگاہ سے اس میں دیکھتے ہیں تو مغلوب نہیں بلکہ غالب کو دیکھتے ہیں، اور مفعول کو نہیں بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں، مخلوق کو نہیں بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں۔ اس مقام میں صوفیہ کے ایک گروہ کو مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا، یہ مکان تجزیہ ہے اور حلول کو چاہتا ہے، اور یہ بات کفر محض ہے، کیونکہ مکان متمکن کی جنس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قول کی تقدیر اس طرح کرے کہ مکان مخلوق ہے تو متمکن بھی مخلوق ہونا چاہیے، اور اگر یوں تقدیر کرے کہ متمکن قدیم ہے تو مکان بھی قدیم ہونا چاہیے۔ اس قول میں دو فساد لازم آتے ہیں۔ محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں اور استاد ہیں اور شیخ کامل ہیں اور باکمال ہستی ہیں۔ محمد بن واسع رحمت اللہ، جو چیز عجیب ہے ان کو نصیب ہوئی، یہ بہت کم لوگوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے، بہت کم لوگوں کے بارے میں، کہ مشاہدہ میں ہمیشہ قائم اور مجاہدے کو دعوت دینے والے، مشاہدے میں ہمیشہ قائم اور مجاہدے کو دعوت دینے والے، مشاہدے میں قائم تھے، اور وہ جس چیز کو دیکھتے تھے کہتے میرا اللہ ہے۔ جب 1947 میں ہر طرف ایک افراتفری مچی، اور افراتفری بھی ایسی تھی کہ ماں کو بھول گئی، بیٹا بیٹے کو بھول گیا، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کون کہاں گیا۔ ایک خاتون تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بس وہی بچہ تھا۔ تو لاہور میں یہاں والٹن کا کیمپ تھا مہاجرین کا، جس میں لاہور میں مہاجرین جمع ہوئے تھے جو بچے کچے کٹے پٹے تھے۔ اس کا ایک بچہ تھا، اس کا نام گلو تھا، اور حد سے زیادہ محبت تھا۔ اور ایک بچہ ہو اور ہر طرف سے خاندان بھی لٹ گیا ہو، سب کچھ ختم ہو گیا ہو، یقیناً آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنی محبت ہوگی اور اس سے کتنا پیار ہوگا، جس کو شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا رونا تو اس رانڈ کا رونا ہے، میرا رونا تو اس رانڈ کا رونا ہے، یعنی اس بیوہ کا رونا ہے جس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا اور اس کی میت سامنے ہو، تو بولو وہ کس کیفیت سے روئے گی؟ تھا یہ ایک آخری سہارا بیٹا اور اس کی میت سامنے پڑی ہو، تو وہ کس درد اور کس کیفیت سے وہ روئے گی؟ تو اس کا بچہ تو کچھ نہیں تھا، اس کا بچہ تو باقی گلو تھا، اور گلو اس کے دل میں ایسا سما گیا تھا، ایسا اتر گیا تھا کہ وہ جدھر بھی دیکھتی تھی اس کو گلو نظر آتا تھا۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ کی آزمائش دیکھیں کہ والٹن کے کیمپ میں ہزاروں لاکھوں لوگ، گلو گم ہو گیا، چھوٹا سا گلو تھا 5-6 سال کا، گم ہو گیا۔ اب وہ دیوانی تھی، پاگل تھی، اور ہر کسی کے بچے کو کہتی تھی یہ میرا گلو ہے۔ تو مائی کیا کر رہی ہے؟ ہمارا بچہ ہے۔ اچھا، ہر چیز کو پکڑ کے کہتی میرا گلو ہے۔ پاگل ہو گئی تھی۔ حادثوں نے، حوادث نے، مشکلات زمانہ نے، ہجرت نے، گھر کے لٹنے نے، سب چیزوں کے ختم ہونے نے اس کا باقی طور کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس کا آخری سرمایہ اس کا گلو تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بندہ خدمت کرنے آتا تھا، وہ اب بھی زندہ ہے، اس کا یہ جبڑا کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہاں سکھوں کی کلہاڑی لگی تھی، میں 2.5 سال کا تھا، 3 سال کا، یہ میرا جبڑا کٹ گیا تھا، منہ سے کھاتا تھا، جبڑوں سے باہر نکل آتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ نہیں بچے گا، بچ گیا۔ پھر مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، کٹا ہوا چہرہ، کٹا ہوا ہاتھ۔ تو اس کا بیٹا رشید میرا کلاس فیلو تھا، 8ویں جماعت میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو وہ جس چیز کو دیکھتی تھی اس کا آخری بچہ تو گلو تھا، تو وہ ہر چیز میں گلو دیکھتی، حتیٰ کہ ایک گھوڑا کھڑا تھا، گھوڑے کو جا کے اس کے منہ پہ ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی تو نے میرا گلو دیکھا ہے؟ گھوڑے نے اس کا ہاتھ چبا ڈالا اور خونم خون اس کا ہاتھ ہو گیا، اسے ہاتھ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو کہنے لگے اچھا تجھے بھی میرے گلو کا پتہ نہیں ہے۔ جب دل میں کسی چیز کی محبت اور عشق سما جاتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
پھر ہر چیز میں وہی اور اسی کا عشق اور اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو۔ تو حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد، اہل بیت کے شاگرد، اللہ کے نیک صالحین کے شاگرد ہیں محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت اور ذات الہی کی کرنیں ایسے سما گئی تھیں، ایسے کہ ان کو مشاہدہ حق نصیب ہو گیا تھا۔ مشاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، مجاہدہ جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ ان راہوں پہ چلنے کے لیے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مشاہدہ ہو۔ اور وہ مجاہدے کی آج میں نے صبح کی نشست میں 3 مجاہدے میں نے عرض کیے ہیں۔ اس راہ پہ چلنے والے کو 3 مجاہدے نصیب ہوتے ہیں۔ اگر وہ تینوں میں سے ایک کم ہے تو سمجھ لیں اس میں کمی ہے۔ ایک مجاہدہ یہ ہے کہ گھر سے ڈانٹ پڑے گی، یا گھر سے تو تکرار ہوگی، گھر سے ناگواریاں ہوں گی، کیا تسبیحاں پکڑ لی، کیا پاگل ہو گئے، کیا ہو گیا تمہیں، گھر کو کچھ نہیں سمجھا، گھر والوں کے حقوق، گھر والوں کی ذمہ داریاں، گھر والے۔ جس کو میں نے، ایک بابا جی تھے حاجی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے حوالے سے بات کی تھی آج صبح، کہ ایک بندہ جوان آ کے 21-22 سال کا جوان تھا، رونے لگا، تو انہوں نے اس کو تھپکی دی کہ میرے گھر والوں نے مجھے، والد نے مارا ہے، ماں بھی دیکھ رہی تھی، ماں نے میرا ساتھ نہیں دیا، اگر میں بدکار ہوتا تو سارے واہ واہ کہتے ہیں میں نیک بن گیا ہوں، اب کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، جس کو 3 جگہوں سے ڈانٹ نہ پڑے سمجھ لے وہ کچا ہے۔ 3 جگہوں سے ڈانٹ نہ پڑے، ایک گھر سے، ڈانٹ سے مراد ناگواریاں، دوسرا اپنے کاروبار سے، وہ جاب ہے، وہ صنعت ہے، وہ تجارت ہے، وہ دکان ہے، وہ نوکری ہے، وہ کوئی بھی ہے، اپنے کاروبار سے، اور تیسرا خود اس جگہ سے جہاں اس کی روحانیت کی نسبت ہے، جیسے تسبیح خانہ۔ 3 جگہوں سے اگر کسی کو ڈانٹ نہیں پڑ رہی تو سمجھ لے وہ کچا ہے، اور یہ بات آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ اور جب یہ ڈانٹ پڑنے کا مجاہدہ ملتا ہے، اس سے مشاہدے کی آنکھ کھلتی ہے، جو کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کھل گئی تھی۔ وہ ان کی مشاہدے میں ہمیشہ قائم تھے۔ دیکھو، ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری، بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مجھے جواد وسیم کہنے لگا، ہم بیٹھے تھے مینا میں، مجھے کہنے لگے میں آقا کے روزے پہ گیا، میں گیا نا آقا کے روزے پہ، حاضری تو ہوئی، حضوری نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں فوراً بقیع کی طرف گیا، بقیع میں جا کے سارے اہل بیت، امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادی کائنات، ان کے حاضر ہوا اور ان کو پڑھ کے ہدیہ کیا، اور میں نے عرض کیا کہ میری طرف سے ذرا سفارش فرمائیں۔ ہاں، تو کہنے لگے میں وہاں بہت دیر تک پڑھ کے ہدیہ کرتا رہا، اور کہنے لگا پھر جب آقا کے روزے پہ حاضر ہوا، وہ جو حضوری نصیب ہوئی اور آنسو امڑے اور کیفیات متوجہ ہوئی، پہلے حاضری تھی اب حضوری ملی۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں۔ یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں کا نام ہے، چہرے کی آنکھوں کا نام نہیں ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو اس کی بھی ہیں جو رب کو اور کائنات کو اور خود میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کی بھی ہے۔ یہ مشاہدہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے، اس شخص کو میسر ہوتا ہے جس کی چہرے کی آنکھیں ہوں، نہیں بلکہ دل کی آنکھیں۔ کچھ اللہ والوں کے ہاں نام کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج سن لیجئے، ان کے نام کے ساتھ آتا ہے دائم حضوری۔ دائم حضوری، یہاں ہمارے یہ گڑی شاہو کے پل کے ساتھ ادھر ایک درویش ہیں، ان کے تربت کے نام ان کا بھی دائم حضوری ہے۔ اور ریاستوں میں تاریخ کی بات بتاؤں،
ایک وزیر ہوتا تھا جسے وزیر حضوری کہتے تھے. نواب کا ایک وزیر ہوتا تھا جس کو وزیر حضوری کہتے تھے. اور وہ وزیر حضوری جو ہے، وزیر حضوری وہ ہوتا تھا جو ہر وقت حاضر باش ہوتا تھا، بادشاہ کے سفر حاضر میں، بادشاہ کی ضروریات میں. بلکہ یہاں تک کہ وزیر حضوری کے ساتھ ایک کام کرنے والے، میں نے انہیں نہیں دیکھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے اعظم خان صاحب، وہ جوہری تھے، نواب کے جوہری تھے، خزانے کے مالک تھے، نگران تھے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر حضوری یہاں تک فکر کرتا تھا کہ بادشاہ نواب کسی وقت پاپڑ کی خواہش کر لے کہ مجھے پاپڑ کھانا ہے، تو ایک نواب کو ایک جگہ ہوتی تھی جس کو توشہ خانہ کہتے تھے، توشہ خانہ. تو اس میں نواب کے لیے ہر ضرورت ہوتی تھی، حتیٰ کہ روز نئے پاپڑ تلے جاتے تھے اور رکھے جاتے تھے کہ بادشاہ ہے. نوابی مزاج کیوں کہتے ہیں لفظ کہ جی اس کا مزاج بڑا نوابی مزاج ہے. بادشاہ ہے، کسی وقت بھی اس کے مزاج میں آ جائے کہ میں نے پاپڑ کھانا ہے تو اس کو تازہ شوق اور خستہ پاپڑ ملے، کیونکہ پاپڑ کا مزاج ہے کچھ دیر کے بعد یہ نرم ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دن کے بعد. یہ وزیر حضوری کا کام تھا. اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جو دائم حضوری ہیں، اور یہ اللہ والے ایسے ہیں جو مشاہدے میں ہر وقت دائم حضوری کا مقام رکھتے تھے. رب کی تجلیات، کائنات کا نظام، اس کے مشاہدے میں رہتے تھے. اور جو اس کے مشاہدے میں رہتے ہیں وہ رجال الغیب ہوتے ہیں. جو رجال الغیب ہیں وہ اسی مشاہدے میں رہتے ہیں. ضروری نہیں ہمیں ہر چیز نظر آ جائے، اور ضروری نہیں کہ دوسرے کو کچھ بھی نظر نہ آئے. جو مجھے نظر آ رہی، اور بعض اوقات جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، اس نے کہا عید کا چاند دیکھنا ہے، اس نے کہا وہ میں نے دیکھ لیا. اس نے کہا مجھے تو دکھا. اس نے کہا یہ دیکھ کھمبا ہے نا، ہاں. اس کے پیچھے وہ سامنے ایک درخت ہے، ہاں دیکھ لیا. اس کے درختوں کے درمیان ایک پتلے بال کی طرح. اس نے کہا وہ نظر نہیں. اس نے کہا پھر دیکھ. اس نے کہا یہ کھمبا ہے، ہاں. اس نے کہا آگے درخت، او ادھر میں ایک شاخ ہے، ہاں. اس نے کہا اندھے تجھے نظر ہی نہیں آتا، میں نے تو ابھی دیکھا ہے. ضروری نہیں جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھے ہوں. ضروری نہیں جن کی آنکھیں نہ ہوں وہ اندھے ہوں. آنکھ والے بھی اندھے ہوتے ہیں، آنکھ والے بھی اندھے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ملتی ہے مجاہدے سے، اور مجاہدے سے کھلتا ہے مشاہدہ. مجاہدے سے کھلتا ہے مشاہدہ. کہ مرشد نے ایک کام خدمت ذمہ لگا دی، اللہ نے ایک ڈپٹی دے دی، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری دے دی، اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا. وہ مجاہدہ ہی تھا جو کہ اپنے سینے سے ساری رات برتن لگائے رکھا کہ میرے مرشد شیخ الہند صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے تو میں انہیں گرم پانی پیش کروں گا. مالٹا میں، جزیرہ میں، قید میں. وہ مجاہدہ تھا جس نے پھر مشاہدے کی آنکھ کھولی. اور کیسے کھولی؟ اسٹیشن پہ اترے اور فجر کی نماز کے لیے انہوں نے حضرت مدنی سے عرض کی حضرت آپ ہی نماز پڑھا دیں. اسٹیشن کی مسجد میں حضرت جو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور جو قرات شروع کری ہوئی، گم کر گما یا کرو رہن، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یا کرو رہن. اور ٹرین کی سیٹی بجی، خادم بھاگ کے ٹرین میں چڑھ گیا کہ حضرت کا سامان پڑا ہے اور حضرت لگے ہیں نماز میں. انہوں نے کہا حضرت وہ نماز تو ہو گئی پر ٹرین چلی گئی. اچھا سیٹی؟ انہوں نے مجھے تو پتہ نہیں چلا. کیوں؟ میں نے جب اللہ اکبر کہا تھا اور اس وقت مجاہدے کی جو میری آنکھ کھلی تھی، پر کاش یہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا تم دیکھ لیتے ہیں. گم کر گما یا کرو رہن، سارے گمان ختم، بس ایک تان لگی ہوئی ہے، ایک تار لگی ہوئی ہے. اس پہ مجاہدے کی آنکھ کھلتی ہے. آج کی بات میں سیڑھیوں میں نے ایک اپنے ساتھی سے ایک بندہ دیا تھا، میں نے کہ اس کو سنبھالنا. میں نے پوچھا کہ اس سے رابطہ ہوا؟ وہ پہلے رابطہ کا مجھے ہاں 2-4 دن پہلے ہوا تھا. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ایسے لوگ ترقی پائیں گے. میں نے اس بندے کو بلایا، اس بندے کو دیا، اس کو ذمہ دیا کہ اس کو سنبھالنا، تم نے ملاقات کرائی، اس کو سنبھالنا ہے. مسلسل رابطہ، مسلسل رابطہ.
دل کی آنکھیں ایسے نہیں کھلتی، یہ ساری رات کٹورے کو کشکول کو سینے سے لگا کے پانی گرم کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کھلتے، ایسے نہیں کھلتے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے مرشد کے لیے رات کو پانی گرم کیا، ایک جگہ دیکھا لکڑیاں نہ ملی، کتے کا سوکھا پخانا پڑا تھا اور لکڑیاں تھوڑی تھی، میں نے اس کو بھی جلا دیا تو اس کی بھی کوئی ہیٹ ہو جائے گی۔ یہ شیخ محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ، جن کو مشاہدہ حق ہمیشہ دائم قائم تھا، حق کا مشاہدہ، یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، جن کو قطب کہتے ہیں، جن کو ابدال کہتے ہیں، جن کو غوث کہتے ہیں، جن کو نقیب کہتے ہیں، جن کو نجیب کہتے ہیں، جن کو ابرار کہتے ہیں، جن کو قطب عالم کہتے ہیں، یہ اور بھی بے شمار یہ مقامات ہیں، یہ درجے ہیں، یہ رینک ہیں، جس کو مشاہدہ حق نصیب ہو جائے وہ ہر وقت اسی کی حضوری میں ہے۔ جس طرح اس مائی کو ہر چیز میں اپنا گلو نظر آتا تھا، ان کو ہر چیز میں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر چیز میں اللہ جل شانہ کی تجلی اور اللہ جل شانہ کا نور ہر چیز میں نظر آتا ہے، ہر چیز میں اللہ پاک کی محبتیں اور اللہ کی ذات عالی کا دھیان۔ اسی چیز کو ہماری تصوف کی زبان میں وقوف قلبی کہتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ ہر وقت ایک دنیا میں ایک مست ہے، ایک نظام میں ہے، اس کے سامنے کائنات ہے، دنیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، معاشرہ ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، بظاہر دنیا کے مشغلوں میں، لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کی دائمی کیفیتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ وہ کہنے لگے لوگ کہتے میں مر گیا ہوں، نہیں تو میں تو اپنے گھر گیا ہوں، جس کو میں نے اپنی کیفیتوں میں تیار کیا تھا، جس کو ہم نے اپنی نیکیوں میں تیار کیا تھا، جس کو میں نے اپنے مجاہدوں کے ذریعے تیار کیا تھا، جس کو میں نے اپنے راہوں کی ناگواریوں کو برداشت کرنے سے تیار کیا تھا، وہ سالہ سال کی محنت کے لوگ دیوانے ہیں، مجھے کہتے ہیں مر گیا ہوں، کہاں مر گیا ہوں، میں تو گھر گیا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے میں گھر گیا ہوں، آجا نفس مطمئنہ۔ جو ساری عمر غیر مطمئن رہی وہ نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جو ساری عمر لوگوں سے غیر مطمئن نہیں، اپنی ذات سے غیر مطمئن رہا، اپنی قربانیاں کر کے بھی غیر مطمئن رہا، اپنے مجاہدے کر کے بھی غیر مطمئن رہا، اور اپنے آپ کو راہوں کی حق کی راہوں پہ چلا کے بھی غیر مطمئن رہا، پتہ نہیں مجھ سے کیا کمی ہو گئی ہوگی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی، جو کرنا تھا وہ نہ کر سکا، جو پانا تھا وہ نہ پا سکا، جو میں نے مجاہدہ، جو قربانی، جو تلاوت، جو تسبیح، جو سجدہ، جو کمال، جو خدمت کرنی تھی وہ نہ کر سکا، ہے مولا معاف کر دے۔ اور ہر نماز کے بعد استغفار کر رہا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ سے حسن عبادت، اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا بہتر بنانے کی، اور اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مولا تیری مہربانی سے یہ ذکر بھی ہوا، شکر بھی ہوا، اور اس عبادت کو مولا حسین بنانے کے۔ یہ غیر مطمئن روح، اس کو اللہ پاک کہے گا آجا تو مطمئن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مشاہدہ حق، مشاہدہ حق، یہ پھر جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی کے دن رات اور ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض اللہ والوں کو کشف ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور وہ کشف و کمال ضروری نہیں ہمیں بھی ہو، اور یہ لازم نہیں، وہ کشف و کمال ہمیں بھی ہو، یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اس کشف اور کمال تک پہنچ جائیں، بلکہ ضروری ہے ایک بات بہت ضروری ہے، کبھی کشف اور کمال کو پانے کی توجہ نہ کریں۔ مجھے کشف ہو جائے، مجھے میری کرامات ظاہر ہوں، مجھے کمال مل جائے، نہیں، ہمیں جو احکامات ملے
ہم تو بس وہ احکامات لے کر چلتے رہے. جب مجاہدے، قربانی اور احکامات کی زندگی میں چلیں گے، پھر وہیں اللہ پاک جل شانہ ایک آنکھ کھولے گا جسے مشاہدے کی آنکھ ہے، اور کھلتی بٹن دبانے پہ ہے. یہ بٹن ایک پل میں ایسے دبتا ہے، کھل جاتی ہے. چلتے 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 چلتے، کسی کی جلدی کسی کی دیر میں، اور نہ بھی کھلے اللہ کو راضی کرتے جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ ہمیں کشف ہو، نہ بھی کھلے رب راضی ہو جائے. اور اگر کھل جائے بہت بڑی سعادت ہے، تو کھل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ درویش تھے، یہ وہ تابعی تھے جنہوں نے مسلسل زندگی میں مشاہدے کو قائم رکھا، اور مشاہدہ ان کے ساتھ رہا. ضروری نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں. پھر آپ ہر بندے کے دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے، ایک نگاہ کے انداز ہے. جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں اس انداز سے میں نہیں دیکھ سکتا، اور جس انداز سے میں دیکھتا ہوں اس انداز سے آپ نہیں دیکھ سکتے. اپنی زندگی کے طرز میں سوچیں. اچھا چل تو ویسے ہی چلے، وہ کہنے لگا نماز تو ویسے ہی پڑھی، چلو خوبصورت بنا کے پڑھ لیں. قربانی تو ویسے ہی کی، اچھے انداز میں کر لیں. کسی کے فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ تو ویسے ہی دیا، چلو اس کی محبت میں، اس کی وفا میں 2-4 قدم اٹھا لیں، تو ویسے ہی دیا، 2-4 قدم اٹھا لیں. ہمارے جتنے اسلاف اکابر گزرے ہیں انہیں بے شمار ایسے ہیں جن کو مشاہدہ نصیب ہوا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ پہ لکھی چیز اس کو دکھا دی، ان کو دکھا دی. تفسیر مظہری میں ہے کہ مرزا یہ حضرت طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ ہمارے یہاں سامنے قبرستان میں ان کا مزار ہے، کتابوں میں ان کا تذکرہ ملا طاہر لاہوری سے ہے. حضرت مجدد صاحب کے بیٹوں کے استاد تھے. مجدد صاحب کے بیٹوں کے استاد تھے اور بیٹوں کو پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا، ہاں جی، والد نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے کہ تمہارا استاد شقی ہے، بدبخت ہے، یعنی جہنمی ہے. تو بیٹے بڑے پریشان ہوئے. تو والد سے عرض کرنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے والد کو سعید بنا دے، سعادت مند بنا دے، جنتی بنا دے. فرمایا جرت نہیں ہوتی رب کے فیصلوں میں. اور یہ ساتھ فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا، پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ ان کے مشاہدے کی آنکھ کھل گئی تھی، مشاہدے کی آنکھ ان کی کھل گئی تھی. کچھ عرصے کے بعد فرمایا میں نے ہنیہ میں دیکھا ہے، ہنیہ تو طالبین حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میں نے اس کا حوالہ دیکھا ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کر کے کئی لوگوں کے بارے میں دعا کی اور اللہ نے انہیں شقی سے سعید بنا دیا. کیوں؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور پھر بعد میں اپنی خلافت سے نوازا، اور یہ حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں. وہ کون سی نظر تھی؟ وہ مشاہدے کی نظر تھی. وہ مشاہدے کی جو نظر تھی، اس نظر کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی تھے جن کو جنتی بنا دیا. مشاہدے کی نظر تھی. وہ ایک مشاہدے کی نظر تھی
کہ بچے نے آ کے کہا کھانے میں کہ ہمیں جو ہے یہ کھانا دیتے ہیں، ہم پڑھنے آتے ہیں، اتنا گھٹیا کھانا. تو اس بچے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ بچہ یہاں نہیں پڑھتا. نہیں، انہوں نے کہا حضرت یہ یہاں کا طالب علم ہے. نا، اس نے کہا میں نے دیکھا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سارے کے سارے اس تعلیمی ادارے میں آ کے آپ نے شفقت فرمائی ہے اور سب کو روٹی ڈال کے آپ دے رہے ہیں. اس لین میں یہ نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ پتا چلا کہ وہ واقعی وہاں کا نہیں تھا. میں نے تو آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیا ہے اور میرا مشاہدہ غلط نہیں ہے. یہ بچہ وہاں کا نہیں ہے، یہ کہیں اور جگہ سے آیا، یہاں کا نہیں ہے. اور بچہ واقعی اور جگہ سے آیا تھا. باہر کو آتا تھا، آ کے رات قیام کرتا تھا، یہاں پھرتا پھرتا روٹی کھا کے پھر چلا جاتا تھا. اس نے اس کھانے پہ اعتراض کیا تھا. ان کے مشاہدے کی آنکھ کھلی تھی، ان کے دل کی دنیا واہ ہوئی تھی، روشن ہوئی تھی. جب مشاہدے کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر عجب نظام ہوتا ہے. پھر پانی کے اندر کشفی طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ گناہ دھل رہے، غسل کے پانی میں اور وضو کے پانی میں، حتیٰ کہ اتنا مشاہدہ قوی ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا، اتنا قوی ہو گیا. اللہ سے دعا کی مولا مجھ سے یہ کشف واپس لے لے، اور اللہ نے واپس لے لیا. یہ لاہور ہے، اور لاہور کے اندر چونا منڈی یہ ایک بازار کا نام ہے. وہ درویش جا رہے ہیں، کسی اللہ والے کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. سر پہ رکھتے ہی سارے بازار میں چند انسان تھے، کوئی بندر تھا، کوئی خنزیر تھا، کوئی جانور تھا، کوئی کیا تھا، باقی سب تھوڑے انسان تھے جس کو قرآن نے فرمایا ہے اولئک کل انعام، اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں جب ہماری نافرمانی پہ ہم سے دور ہوتے ہیں. یہ مشاہدے کی نظر ہے، جو دل کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ مشاہدے کی نظر ہے. یہ مشاہدے کی نظر ہے. اور مشاہدے کی نظر نے جو دیکھا ہے وہ مجاہدے کی نظر سے مشاہدہ ملتا ہے. ناگواریوں پہ مشاہدہ، ناگواریوں کی برداشت کرنے کا مجاہدہ. آج میرے بعض ساتھیوں کو سارا دن تسبیح خانے میں گزر گئے، ساری رات تسبیح خانے میں آج کے دم کے مجمع کی تیاریاں کرتے کرتے آج سارا دن میں گزر گئے. رات کو شاید ان کو چند لمحے اگر سونے کے مل جائے. یہ مجاہدہ در مجاہدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں. میرا اللہ خود تو کہتا ہے کیا وہ جو جانتے ہیں، کیا وہ جو نہیں جانتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، میرا اللہ کہتا ہے برابر ہو نہیں سکتے. اس طرح وہ لوگ جو مجاہدہ کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا میرے اللہ کے ہاں تول نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کے ہاں ترازو نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کے ہاں قدر نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، میرا رب بے قدرہ ہو کیسا سکتا ہے جو وما قدر اللہ حق کا قدر ہی فرما کے کہتے ہیں میرے بندو تم نے میری قدر کا حق ادا نہ کیا. جو اپنی بے قدری میں مخلوق سے شکوے کرے کہ میں مخلوق بندو اور رب کی قدر کرو. یہ ایک زندگی کا نظام ہے جو مجاہدوں سے چلتا ہے. اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں گھر بار چھوڑ دیے 27 سال کے بعد گھر آئے. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ بچے لٹ گئے، ذبح ہو گئے. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں ہجرتیں کر گئے. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں گھر میں فاقے ہیں. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ پتھر بندے ہوئے ہیں اور بعض کے دو پتھر بندے ہوئے. اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ زمانہ ذلیل کر رہا اور پتھر مار رہا اور سڑکوں پہ اور پتھروں پہ گھسیٹ رہا. اور ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہیں کہ ان کی آقا خاتون کہتی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ